الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آج کے اس تفسیر کے حلقے میں سورۃ البینہ کی تفسیر اور اس کی تشریح اور توضیح کی جائے گی. ہمارا جو سلسلہ چلا تھا وہ سورۃ الناس سے شروع ہو کر سورۃ القاریہ اور سورۃ القاریہ کے بعد سورہ عادیات اور عادیات سے اوپر سورہ زلزال اور اسی طرح زلزال کے بعد سورہ قدر اور اب جو ہے سورہ بینہ تک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے. تو اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ تمام مصلیان کرام دوست و احباب کا سب یہاں جمع ہونا یہ آپ کے خلوص اور اخلاص نیت کا یعنی بین ثبوت ہے کہ آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی تڑپ اور لگن آپ کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسی طرح تفسیر قرآن کے حلقے میں روزانہ یعنی روزانہ تو نہ صحیح لیکن ہفتے میں ایک بار دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پر کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمہیدی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اصل موضوع پر آتا ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البینہ کے شروع کی 4 آیتیں تلاوت کی. اسی طرح پورے سورت کی تفسیر ہوگی. قبل اس کے کہ اس سورت کی تفسیر اور اس کی تشریح ہو، اس سورت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں آپ تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر عمل کرنے کی نیت سے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سورت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بینہ اکثر جو ہماری جو عوام ہے ان کو یاد رہتی ہے کہ جس کی ابتدا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار یعنی منفکین حتی تأتیہم البینہ. یعنی یہ جو مکمل صورت ہے کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، کوئی طویل صورت نہیں ہے، بلکہ 8 آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے اور اکثر جو ہماری عوام الناس ہے ان کو یہ صورت یاد رہتی ہے. تو چونکہ اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، تو یہ جو آیت ہے اس کا آخری جو لفظ ہے البینہ ہے. کون سا لفظ ہے؟ البینہ. البینہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے واضح اور روشن دلیل. واضح اور روشن دلیل. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس سورہ کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ آیا ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البینہ رکھا گیا ہے. اور اسی طرح سے اس سورت کا جو آغاز ہے یعنی اس کا جو بگننگ ہے وہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ سے ہوتا ہے. تو اس سورت کا دوسرا نام سورہ لم یکن بھی آتا ہے. دوسرا نام کیا آتا ہے؟ سورہ لم یکن بھی آتا ہے. یعنی یہ بات بالکل آسان ہے اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نام سورت کے 2 الگ الگ ہیں لیکن اس کی مناسبت دوسری ہے. کہ جیسے اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، آپ اس آیت پر غور کریں، سننے میں تھوڑا آپ کو بور محسوس ہو رہا، مجھے پتا ہے
کہ بہت سے ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں ان کا من نہیں کرتا ہے بیٹھنے کا، وہ شیطان ان کو بھڑکاتا ہے۔ میں اس حالت سے بالکل واقف ہوں، لیکن فی الحال 15-20 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کو خوب غور سے سنیں، اگر نہیں سمجھ رہی ہے پھر بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی آیت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس پہلی آیت کے آخر میں کون سا لفظ آیا؟ البینہ کا لفظ آیا ہے۔ تو البینہ کا لفظ آیا ہے تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورۃ البینہ رکھا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ لم یکن بھی ہے، سورہ لم یکن بھی۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کا جو آغاز ہے، اس کا جو بگننگ ہے، وَلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ سے ہوتا ہے، تو اس سورت کا نام سورہ لم یکن بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ دو نام اس سورت کے آتے ہیں، یا تو سورۃ البینہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، یا تو سورہ لم یکن کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو بیان کیا ہے۔ جو بھی سورت ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی جو سی بھی آیت ہم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ہم رکوع پڑھتے ہیں، تو اس رکوع کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اب جیسے سورۃ البقرہ کا ہی کو لے لو، سورہ بقرہ اتنی طویل سورت ہے کہ اس سورت کے اندر 40 رکوع ہے۔ کتنی رکوع ہے؟ 40 رکوع ہے۔ اور علماء نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر یعنی کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں اگر کوئی طویل اور لمبی صورت ہو سکتی ہے تو وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو پہلی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو سورت میں پڑھ رہا ہوں تو اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ تو اب اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور بقرۃن کا لفظ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ تو پہلے ہی پارے میں آگے چل کر بقرۃن کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو، تم گائے کو ذبح کرو۔ تو وہاں پر بقرۃن کا لفظ آیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ بقرہ، سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو یہ بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے کہ سورتوں کا جو نام ہے ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سورت کا ایک نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ سورہ فاتحہ کو لے لو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر غالباً سورہ فاتحہ کے 12 نام ذکر کرتے ہیں۔ کتنے؟ 12 نام۔ تو آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک سورت کے نام 12 ہے تو باقی کی جتنی صورتیں ان کے کتنے نام ہوں گے؟ ان کے کتنے نام ہوں گے؟ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو باریکی جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس کو غور سے سننا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وجہ تسمیہ کے سلسلے میں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا خاص مضمون کیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ جو سورہ بینہ ہے تو اس کا خاص مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، نبی برحق ہے، اور آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ جو ہے آخری یعنی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اور اسی طرح قیامت تک آنے والی نسل کے لیے اور آنے والی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سورت کا جو مضمون خاص ہے، جو یعنی جو مین فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ اور اس کتاب یعنی یہ جو سورہ ہے اس سورت کے اندر اہل کتاب، اب بہت سی نئی باتیں آپ حضرت کے سامنے آئیں گی، اس لیے ایک ایک چیز کو ایک ایک پرزے کو کھول کر میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ اب یہ جو لفظ میں نے آپ حضرت کے سامنے پڑھا اہل کتاب، یہ آپ لوگوں نے شاید پہلی مرتبہ سنا ہے۔ تو اہل کتاب کا مطلب کیا؟ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟
4 ہے. اس میں سے پہلے نمبر پر کون سی؟ تورات ہے. پھر اس کے بعد زبور ہے، یعنی اس کے بعد انجیل ہے. پھر اس کے بعد زبور ہے، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید ہے. اور ان کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمایا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اہل کتاب کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ، وہ قوم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی صحیفے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی. تو اس صورت کے اندر اہل کتاب کی اس طور پر مذمت بیان کی گئی ہے کہ کتاب الہی یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انہی لوگوں کو آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کرنا چاہیے تھا. اسلام کو قبول کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کو کتاب دی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کو نازل کیا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب دو چیزیں ہو رہی ہے تو پھر اسلام کو آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن ایسا ہوا نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے الٹے پاؤ کفر کا راستہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا. تو اس صورت کے اندر ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہوئی، تیسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احکامات کو نازل فرمایا ہے، 3 احکامات کو ذکر فرمایا ہے. نمبر 1 پہ اخلاص ہے، اخلاص. نمبر 2 پہ نماز کا اہتمام ہے، اور نمبر 3 پہ زکوٰۃ ادا کرنا. یعنی ان 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انجام کے اعتبار سے، خاتمے کے اعتبار سے اور رزلٹ کے اعتبار سے لوگوں کے 2 طرح کے گروپ ہوں گے. لوگوں کے کتنے طرح کے گروپ ہوں گے؟ 2 طرح کے گروپ ہوں گے. ان میں سے ایک جو گروہ ہوگا، ایک جو گروپ ہوگا وہ اچھے لوگوں کا ہوگا. اور اچھے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے یا جہنم ہے؟ جنت ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو بہرحال یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انجام کے اعتبار سے، خاتمے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے لوگوں کے 2 گروہ ہوں گے. تو ان 2 گروہ کے اندر جو پہلا گروہ ہوگا وہ اچھے لوگوں کا گروہ ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ، ان کا مقام، ان کی جگہ کیا ہوگی؟ جنت. یعنی اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. یہ پورے صورت کا پورا بنیادی جو خلاصہ ہے وہ میں نے حضرات کے سامنے بیان کیا. اب اس صورت کی تفسیر اور اس کی تشریح، یعنی اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اور اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ وہ اپنے کفر سے اور اپنی گمراہی سے اس وقت تک باز نہیں آنے والے تھے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح اور دلیل، یعنی جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح اور روشن دلیل نہ آ جائے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغمبر آئے، ایسا پیغمبر، ایسا نبی اور ایسا رسول، یتلو صحفا مطہرہ، کہ جو ان کے سامنے پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. اس قوم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. فیہا کتب قیمہ، کہ جن صحیفوں کے اندر درست اور اسی طرح سے صحیح احکامات اور اسی طرح سے مضامین تحریر کیے گئے ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو لوگ اہل کتاب ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کو کتاب عطا کی گئی، انہوں نے اس واضح دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف کا راستہ اختیار کیا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ، حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ یعنی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرے، نماز کو قائم کرے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی طریقہ عبادت ہے اور یہی درست اور صحیح ترین راستہ ہے. تو یہ
یہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی جو 4 آیتیں ہیں اس کا یہ ترجمہ ہوا۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی وہ رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اور اسی طرح سے جو مشرکین تھے، یعنی جو کفر اختیار کرنے والے تھے، جو شرک کا راستہ اختیار کرنے والے تھے، ان کو ان کے کفر سے ایمان کی طرف لے آنے کا واحد راستہ اور ایک واحد سولوشن یہی تھا کہ ان کے پاس، اس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آئے، ایک پیغمبر آئے، ایک نبی آئے، جو نبی، جو رسول اور جو پیغمبر اس قوم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک صحیفوں کو پڑھ کر سنائے، اور جن صحیفوں کے اندر درست احکامات اور اسی طرح سے مضامین کو تحریر کیا گیا ہو۔ یعنی اس سے یہ بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جو لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا تھا، اور کتاب کے اندر احکامات کو بھی نازل فرمایا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کتاب کے احکامات پر عمل کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمیں جب کوئی چیز ملتی ہے تو اگر وہ استعمال کی چیز ہو تو اگر ہم استعمال کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر استعمال کی چیز کو ہم یوز نہیں کرتے ہیں اور وہ جو چیز وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی حماقت اور پاگل پن ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے میرے کو بائک چلانے کے لیے دیا، یا آپ لوگوں میں سے کسی کو بائک چلانے دیا، اور اس نے کہا کہ میں 2 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، بمبئی وغیرہ جا رہا ہوں، تو آپ یہ بائک اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لے، اور اگر آپ اپنے ذاتی کام کے لیے بھی کہیں قریب میں جانے کے لیے یا مارکیٹ میں کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے اگر آپ اس سواری کو استعمال کرنا چاہے تو میری طرف سے آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے۔ اب اس نے چابی اس کے ہاتھ میں سونپ دیا۔ اب ظاہر ہے وہ اتنا بیوقوف تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہ ایسا کر رہا ہے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ جس کی بائک ہے یا جس کی کار ہے اس نے اجازت دیا ہے کہ اس کار کو استعمال کیا جائے، اس بائک کو استعمال کیا جائے، لیکن اجازت حاصل ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر رہا ہے تو وہ پاگل اور بیوقوف ہے۔ کیا ہے وہ؟ پاگل اور بیوقوف ہے۔ یعنی وہ انسان پاگل بیوقوف نہیں ہے، البتہ اس وقت جو وہ امپیکٹ اور وہ جو حرکت کر رہا ہے نا، وہ پاگل پن کی حرکتیں کر رہا ہے، یہ بیوقوفانہ حرکت کر رہا ہے۔ جب اس کو اجازت دی گئی ہے اور جب اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ذاتی کام کے لیے اس کو 2 دن کے اندر جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں، تو جب اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا گیا ہے پھر بھی اگر وہ استعمال نہیں کر رہا ہے تو ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ لیں گے؟ وہ پاگل ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ فطری طور پر پاگل نہیں ہے، لیکن وہ جو حرکت کر رہا ہے نا، وہ پاگل پن کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر کتاب کو نازل فرمایا تھا، اور اس کتاب کے اندر احکامات کو بھی نازل فرمایا تھا، اور اس کتاب کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول ہے، اور یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری رسول ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آنے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے سامنے دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے تو ہمارا ہاتھ سامنے رکھی ہوئی چیز پر ہونا چاہیے یا دور دراز جو چیز رکھی ہوئی اس کے اوپر ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہے، آپ کے سامنے بہت بڑا دسترخوان ہے اور اس میں ایک تشتری ہے، اور تشتری کے اندر بہت سے مختلف ٹائپس کے جو کھانے رکھے ہوئے ہیں، ایک تشتری ایک دم دور جو ہے آپ کے نظروں سے جو دور رکھی ہوئی ہے، اب انسان کیا کرے گا؟ سامنے کے پلیٹ میں ہاتھ مارے گا یا دور کی پلیٹ میں ہاتھ مارے گا؟ کیا کرے گا انسان؟ جو سامنے رکھا ہوا ہے اس پر ہاتھ مارے گا نا۔ تو یہی جو ہے انسان کی عقل سلیم ہے، اس کی عقل اس کو یہ کہتی ہے کہ آپ کے سامنے جو تشتری اور جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے اس میں کھاؤ، اس میں سے کھاؤ، جو دور رکھی ہوئی ہے آپ کا ہاتھ تو اتنا لمبا ہے نہیں کہ آپ کا ہاتھ اتنا دور جو ہے جانے والا ہے، تو اگر وہ جو سامنے کی چیز کو چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے تو یعنی یہی جو ہے وہ بیوقوفانہ حرکت کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی کتابوں میں، ان کی مذہبی کتابوں کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ آخری نبی اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سارے فیکٹس کو بیان کیا گیا ہے اور حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کرتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ انہوں نے الٹے پاؤں کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ جو کفر کا راستہ اختیار کرنے والے تھے،
جو شرک کا راستہ اختیار کرنے والے تھے ان کو ان کے کفر کے دلدل سے نکالنے اور شرک کے دلدل اور اس کھائی سے ایمان کی طرف لے آ جانے کا واحد سولوشن یہ تھا کہ اس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے، اور ایسا رسول جو اس قوم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک صحیفوں کو پڑھ کر سنائے، اور جن صحیفوں کے اندر درست اور اسی طرح سے مضبوط احکام اس صحیفوں کے اندر، ان صحیفوں کے اندر اور ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہوں۔ یہ رہی پہلی آیت کے سلسلے میں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا رسول ان کے پاس آئے جو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیفوں کو پڑھ کر سنائے۔ اب یہاں پر کچھ 2-3 الفاظ کچھ نئے آئے ہیں تو اس کو ایکسپلین کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے صحفن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا یہاں پر جو معنی ہے وہ قرآن مجید ہے، یہاں پر وہ قرآن مجید کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک نسخہ ہدایت ہے، ایک نسخہ ہدایت ہے، اور اسی طرح ہدایت کی کتابیں تمام لوگوں کے لیے گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر کوئی انسان اپنی مشکلات کی اور اسی طرح سے اپنی پریشانیوں کا حل اور سولوشن اور فارمولا اگر تلاش کرنا چاہے تو اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی بیماریوں سے شفا بھی رکھی ہے، انسان کی مشکلات اور مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحفن کا جو لفظ اس صورت کے اندر آیا ہے تو یہاں پر وہ کس معنی کے میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو صحفن کا لفظ ہے وہ قرآن مجید کے معنی کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جو اگرچہ ایک کتاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم ایسی کتاب کہ جس کے برحق ہونے میں اور جس کے ایتھنٹک ہونے میں کوئی شک اور تردد نہیں، ھدی للمتقین، اور جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت نامہ ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے، ہدایت نامہ ہے۔ تو یہ کتاب، یہ صحیفہ شک و شبے سے، جھوٹ سے، غلط بیانی سے بالکل پاک ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا ہے۔ تو یہاں پر جو صحفن کا جو لفظ آیا ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ یہاں پر قرآن مجید کے معنی میں ہے، اور آگے اس کی صفت بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں مطہرہ۔ مطہرن کے معنی ہوتے ہیں پاک و صاف، مطہرن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاک و صاف، یعنی ایسے صحیفے، ایسی کتاب کہ جس کے برحق ہونے میں کوئی شک و تردد باقی نہ ہو۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے ایک لفظ آیا ہے فیہا کتب قیمہ، کہ جن صحیفوں کے اندر درست اور بالکل صحیح احکامات ذکر کیے گئے ہو، لکھے گئے ہو۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ ایک گرامر کی بات یہ لکھتے ہیں کہ کتبن کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے کتابن، جو انگلش حضرات یعنی جو انگلش سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے اس کے گرامر سے، ان کو ایک پتہ ہے کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع۔ تو کتابن کا جو لفظ ہے وہ سنگولر ہے، اور جو کتبن ہے وہ اس کا پلورل ہے، کتبن جو ہے وہ اس کا پلورل ہے جس کو اردو کے اندر جمع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے کتبن یہ جمع ہو کر استعمال ہو کر آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی طرح کے مضامین اور احکام کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتابن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں اس بات حضرت اس اعتبار سے سمجھاتا ہوں کہ جو حضرات مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ان کو ان کا جو سلیبس ہوتا ہے تو مسئلے مسائل کی بھی بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، مسئلے مسائل کو سمجھانے کے لیے بہت سی کتابیں درجے کے حساب سے رکھی جاتی ہے، تو ان کتابوں کے اندر الگ الگ چیپٹر آتے ہیں، جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ۔ اب اس کتاب کے تحت پاکی و صفائی سے متعلق جتنے احکامات اور جتنے مسائل ہو سکتے ہیں وہ کتاب الطہارہ کے چیپٹر کے اندر آ جائیں گے۔ پھر اسی طرح آگے کتاب الصلاۃ کا چیپٹر آئے گا، تو نماز سے متعلق جتنے مسائل جو ہو سکتے ہیں اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح کتاب الزکوٰۃ، تو اس عنوان کے تحت، اس ٹائٹل کے تحت زکوٰۃ سے متعلق جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، جتنے احکامات ہو سکتے ہیں اس کو اس عنوان کے تحت اور اس ٹاپک کے تحت اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو بہرحال ایک ہی طرح کے مضامین اور احکام کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتابوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو میں نے آپ کو اس اعتبار سے بھی سمجھایا۔
تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں خاص طور پر اہل کتاب کو، یعنی اہل کتاب وہ لوگ کہ جن کو کتابیں عطا کی گئی تھی، ان کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان قبول کر لیتے، ایمان قبول کر لیتے، اسلام کو قبول کر لیتے۔ کیوں؟ دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی تھی، اور اسی طرح ان کی جو مذہبی کتابیں تھیں، اس میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا ذکر موجود تھا۔ نبی برحق ہونے کا ذکر کیا تھا؟ موجود تھا۔ تو اس اعتبار سے ان کو اسلام کو قبول کر لینا چاہیے تھا، اور ان لوگوں کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا خوب اندازہ بھی تھا۔ اور نمبر دو کہ وجہ یہ ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی، اس بات کو لکھا گیا تھا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہی ہے تو وہ صرف تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دو باتیں ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر موجود تھی، اور اس کو لکھا بھی گیا تھا کہ آخری نبی اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں، اور اگر کوئی ذات عبادت کے لائق اور مستحق ہو سکتی ہے تو وہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ ایسی ذات وحدہ لا شریک لہ، کہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہم سر نہیں، جس کا کوئی ہم عصر نہیں، لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ تنہا ہے۔ آسمان کو بھی اس نے پیدا کیا، زمین کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ پورے یونیورس کو اور اسی طرح انٹائر یونیورس کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس دنیا کو چلانے والا اور قیامت تک قیامت کو برپا کرنے والا اور قیامت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سارے کے سارے کس کی طرف سے طے کردہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہے۔ تو یہ اس حقیقت کو ان کی کتابوں میں واضح کیا گیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ الٹے پاؤ انہوں نے کفر کا اور شرک کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو بہرحال یہ جو ابتدائی جو آیتیں ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یہاں تک جو ہے یہ جو آیتیں ہیں ان کی جو ہے تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس واضح دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف کا راستہ اختیار کیا، یعنی وہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی طریقے عبادت ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس کی تفسیر بیان کر کے انشاءاللہ تفسیر ختم ہوگی، پھر آئندہ اتوار کو یہ جو باقی کی جو 4 آیتیں ان کی تفسیر ہوگی۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ لکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ ساری چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے انہی چیزوں کی دعوت دے رہے تھے۔ تو یہ بات اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ نبی برحق ہیں، یعنی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یعنی یہ صرف 2 احکامات نہیں ہیں بلکہ احکامات تو بے شمار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی احکامات کی اور انہی تعلیمات کی جو ہے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ نہیں۔ ہم جو پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز آتی ہے دعوت و تبلیغ، ایک چیز کی آتی ہے دعوت و تبلیغ۔ اب ظاہر سی بات ہے دعوت و تبلیغ کا جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیفوں سے، ایذا رسانیوں سے، نہ جانے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف جھیلی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس جاتے تھے، اور صرف ایک بار نہیں جاتے تھے، بار بار جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جو بات ہے کہ نماز کو قائم کرنا
اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، انہی سب چیزوں کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ تو یہ بات اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نبی برحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، بلکہ کفر اور شرک کا راستہ انہوں نے کیا کیا، اختیار کیا۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو بالکل خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ حضرت مولانا اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ یعنی یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے زبان سے بھی دل سے بھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے کا جو بنیادی جو مضمون ہے، مضمون خاص ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، اور یہ بتلانا ہے کہ پہلی کی جو کتابیں، یعنی پہلی قوموں پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی، ان کتابوں میں اور ان صحیفوں کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس دنیا کے اندر آگے چل کر آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی برحق ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نبی و رسول بنا کر بھیجیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی اور جب ان کو یہ بات بتائی گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مان لیتے بعید طور پر کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، لاسٹ پروفٹ میسنجر مان لیتے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا، بلکہ الٹے پاؤ کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حقیقت آپ کے سامنے آ گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ حقیقت کو مان لیتے، لیکن آپ نے حقیقت کو مانا نہیں۔ تو ہوا یوں کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ وہ اس واضح دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف کے اندر پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مانا نہیں۔ اگر وہ مان لیتے تو ان کے آپس میں اختلاف یا پھوٹ نہیں پڑتی، اگر وہ مان لیتے تو بات بالکل ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے مانا نہیں تو آپس میں ہی وہ کیا اختلاف ہو گئے۔ تو بہرحال یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے، اساسی اور جو مرکزی جو مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اہل کتاب یعنی وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، ان کی اس طور پر مذمت بیان کی گئی ہے، شناعت قباحت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو قبول کر لیتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ انہوں نے ہی پہلے جو ہے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انجام کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے دو طرح کی گروہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ اچھا گروہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت کا ہوگا، اور جو دوسرا گروہ ہوگا وہ برے لوگوں کا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ بہرحال یہ شروع کی جو 4 آیتیں ہیں اس کی تفسیر آج کے اس حلقے میں ہوئی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیتیں 4 بچی ہے، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ اس کی تفسیر اور توضیح کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، فہم حدیث عطا فرمائے، تدبر قرآن عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں حامل قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، مفکر قرآن بنائے، قرآن کے تعلیم کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی طرح آخر میں پھر سے دوبارہ ان تمام حضرات کا، سامعین کا، مصلیان کرام کا جو شروع سے اب تک
بیٹھے ہیں ان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استحضار قلب عطا فرمائے اور اسی طرح مداومت کے ساتھ مواظبت کے ساتھ تفسیر کے حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور استفادے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو سعادت دارین عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہیں پر تفسیر ختم ہوتی ہے. ختم قرآن یعنی ختم مجلس کی دعا پڑھے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.